کاف کن دیاں منزلہ اجے پیلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین حضرات، اشاعت لگ کے ہون تک تساں احباب نے جماعت دے بڑے بڑے اعلیٰ خطیب اور بڑے بڑے جید علماء اور خطابہ دے خطابات نو سماعت فرمائے۔ اللہ سب علماء دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور میرے انتہائی پیارے بھائی کلیم اللہ بٹی صاحب اور انہاں دے تمام رفقاء دا انتظام و اہتمام کرنا اور یہ پروگرام کروانا جو کہ رحمت للعالمین بسلسلہ ختم نبوت دے حوالے نا جس دا سالانہ انعقاد کیتا جاندہ ہے، اور میں کلیم اللہ بٹی صاحب واسطے دعا بھی کرنا اور انہاں دی یہ کوشش اور کاوش دین واسطے سیرت رحمت للعالمین واسطے اور ختم نبوت واسطے اللہ دی توحید واسطے نبی دی رسالت واسطے یہ بہت بڑی انہاں دی کوشش اور کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا یہ کام کرنا انتظام و اہتمام کرنا اور کانفرنس دا کروانا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ وہ کہ توکنا آمین کبو یا کی آمین۔ توجہ، ختم نبوت دے حوالے نا میرا بھتیجا میرا بیٹا اویس نے کمال قسم دی گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے۔ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد اور پڑھ لو کلمہ ہے، ٹائم کلمہ پڑھن دئیے، بولو بول دے نہیں۔ کلمے دے جز کنے نے دو، اور پورا کلمہ جیڑا ہے یہ نکتے تو خالی ہے۔ لا وی نکتے تو خالی، الہ وی، اللہ وی، اللہ وی، محمد وی، رسول وی، اللہ وی۔ کیوں؟ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں۔ چے جائے کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے غوث اعظم مخلوق دے وچوں کسے نو بنائے، اور محمد الرسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کسے امتی نو بنائے۔ لا الہ الا اللہ نہیں الہ، نہیں مشکل کشا، نہیں حاجت روا، نہیں مختار کل، نہیں گنج بخش، نہیں رنج بخش، نہیں لاجپال، نہیں غریب نواز، نہیں کوئی اولاداں دین والا، دے کے کھون والا، کائنات دا نظام چلان والا، الا اللہ مگر کلا اللہ۔ اس طرح ہی محمد رسول اللہ نہیں کوئی رہنما، نہیں کوئی مطاع، نہیں کوئی رہبر، نہیں کوئی مرشد، نہیں کوئی پیر، نہیں کوئی رہبر، مگر محمد الرسول اللہ۔ دنیا دے اندر رہبر بھی ایک کے، مطاع بھی ایک کے، نبی بھی ایک کے، مرشد بھی ایک کے، تے پیر بھی بولیا جے نا، پیر بھی ایک کے۔ ہنے کلمہ دس دے
کہ رب اپنی خدائی چ لا شریک ہے تے مصطفیٰ اپنی مصطفائی چ لا شریک ہے. وہ عرش تے کلا ہے، یہ فرش تے کلا ہے. وہ غوث اعظم کلا ہے، امام اعظم کلا ہے. وہ دستگیر کلا ہے، یہ پیر کلا ہے. وہ سبحان ربی العظیم کلا ہے، یہ انک لعلی خلق عظیم کلا ہے. وہ غفور الرحیم کلا ہے، رؤوف الرحیم کلا ہے. وہ دی ذات لا شریک ہے، وہ صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. من وان نبی بھی ذات دے لحاظ نہ لا شریک، بات دے لحاظ نہ لا شریک اور صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک. اس واسطے کلمہ دستا ہے کہ اللہ تے نبی دی ذات صرف ایک ہے، یعنی ذات دے لحاظ نہ اللہ اور نبی دی ذات جڑی ہے ذات دے لحاظ نہ الگ ہے، کیونکہ اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے. لیکن بات دے لحاظ نہ دوہاں دی ایک ہے. بات ایک ذات الگ ہے. جس طرح اسی اللہ دی ذات نہ شریک نہیں نہ ٹھہرا سکتے، اس طرح آمینہ دے لال دے نال بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے. جیڑا انسان نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی دی ذات پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے، تے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے کسے امتی دا قول پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا بول دے نہیں ہونا. آپ ذات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک نے. قرآن نے اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان قرآن جگہ جگہ تے کر رہا ہے. فرمایا لوگو میرے پیغمبر خاتم النبیین نے، آئیے جڑی میں آیت شروع دے اندر پڑھی ہے، جدوں آیت نازل ہوئی ہے، یہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دی بڑی بین دلیل ہے، بڑی پختہ دلیل ہے. 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے تے میدان عرفات دا ہے. میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان تو جبریل ایت لے کے آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. جدوں ایت نازل ہوندی ہے، حدیث صحیح بخاری دی ہے، میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھا لیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میدان عرفات جڑے جمع نے انہاں نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے، اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں اس دین دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے تے نہ میں محمد نے گھاٹا کیتا ہے. اللہ میں منوا ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. تے گل سن لو بڑے عقل مند بندے بیٹھے ہو، بڑے بڑے پرے پچایت دے بندے ہو، یقیناً اہل حدیث سے آئے نے، دیوبندی اہل سنت بھی آئے ہون گے. ویکھ لو جس پیغمبر دے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے. بولو یہ جدروں مرضی اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے. آندا کی ہے بدعت عید میلاد النبی لیکن ہے بدعت حسنہ. میں کہ بدعت حسنہ دا لفظ کتوں کڈیا جے؟ بولو عربی منجد کتاب ہے ایڈی موٹی، او دے چ نا جدوں اسی پڑھنے سنا اپنا مدرسے حدیث دی عبارت پڑھنی نا تے جس عربی لفظ دا معنی نہ ہوندا او دے چوں ہاں ویکھنا ہوندا سی. یعنی وہ کتاب ایسی ہے دنیا دا کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا اس کتاب چ موجود نہ ہوئے
تو میں کئی جلسیاں کانفرنساں کیا میں کو دنیا دا مولوی بدت حسنا دا لفظ المنجد دے وچوں ہی وکھا دے جنہ کتاب دا وزن ہے نا انہاں تول کے انشاءاللہ سونا دے دیا گے گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ بولو بھی اوے اے ٹائم ہی بولن دا ہے وکھاؤ تے صحیح بدت حسنا ہے کی جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جیڑی ہے جہنم دا گڑا ہے یہ بدعت حسنا وچوں کدھر آ گئی جس طرح میلاد النبی چ مولانا علامہ تو دہر علم و بالکل باہر حضرت طاہر القادری صاحب وہ میلاد النبی چ لکھتے ہیں ہم اسے عید شرعی نہیں مانتے ہیں جیڑی تیجی عید ہے لیکن ہے بدعت لیکن ہے بدعت حسنہ جدو تو شرعی بھی نہیں ماندا پھر بدعت حسنہ کو لکھنا ضروری سی جدو ہے ہی شرعی نہیں پھر بدعت حسنہ کیوں امام مالک رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن اور مدینے دے لوگوں جڑا بندہ اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا پھر آندا بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پورا نہیں پہنچایا آقا نے دین پہنچان چ خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے ہیں یعنی پہلو دین پورا نہیں تے قرآن کی کہندا ہے پیا الیوم اکملت لکم دینکم تے اللہ نے نالے بھی کیا ہے میرے محبوب جننے باطل ادیان بننے نے نا جڑے مولویاں نے جے کڑ کڑ کے بنانے نے تھانوں پتہ ہے ہر سال بدعت نویں مارکیٹ چاہندی ہے بدعت بچے دیندی ہے بچے یہ بڑی اولو دی پٹھی جے بدعت یہ ہر سال نویں نویں بچے دیندی تے سنت ہر جگہ تے ایک ہی رہندی ہے تے 1400 سال تو ایک ہی چلی آ رہی صبح دیاں سنتاں کنیاں نے کدی کہ 3 پڑھیاں نے زور دیاں کنیاں نے اور 6 کنیاں نے 6 اے ٹائم ویسے تھوڑے بھوک لگی ہے تاں تو ہی 4 کہن رہے ہو اچھا کنیاں نے 6 اینیاں ہی نا شام دیاں سنتا کنیاں نے 2 کدی کسے 3 پڑھیاں نے شام دیاں بولو صبح دیاں 3 پڑھیاں نے صبح دے فرض کنے نے 2 کدی کسے 3 پڑھے نے بولو بھی اور شام دے فرض 3 نے کدی کے 4 پڑھے نے کدی کسے 4 تو فرضاں 5 پڑھے نے اور میرے بھائی سنت قیامت تک ایک ہی رہنی ہے بدعت ہر سال نواں ماڈل ہوندا رہنا ہے بدعت نویں مارکیٹ چاہے گی اب پہلے سال نہیں تو ہم ویکھیا اب ملتان انہاں ایک حور بٹھائی ہی چوک چ پہ اوندے جاندے لوگ ویندے ہن پہ حور ہے بولو تے رب نے کی کیا حور مقصورات فی الخیام وہ خیمے اج بند نے حور نو اونے ہی ویکھنا ہے جنوں ملنی ہے انہوں نہ کہ جن نے چھویا تے نہ انسان نے میں کہا یہ حور کیسی ہے جڑی چوک چ بھائی جے تو انہیں بعد چ مقدمہ کر دیتا ہے نہ 20,000 دیتا ہے 15 میرا دین ہی نہیں رہے بول دے نہیں انہاں دی کیڑی مرض دا علاج کریے ہی ہاں باقی انہاں 35,000 مکیا سی 20 دیتا ہے 15 دیتا ہی نہیں اتھے بٹھان دا 35,000 میں ہو کیسیاں ہورا نے جنہاں نو کرایہ دے کے بٹھانا پیندا ہے آئیے مسلک اہل حدیث دی حقانیت غور کیجئے دین ہوئی ہے جو پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے یاد رکھو مجھ دا دودھ چوندے ہو او دے اندر چونگی دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں موٹر دا پانی تے خالص نہیں او دے اندر تو نہر دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے باقی سب ندین ہے اس واسطے دنیا داری دے اندر پنڈا تھاواں جاؤ جدو گندم بیجی جاندی ہے یا منجی کاشت کیتی جاندی ہے تے جڑے کسان نے نا وہ وچ داتری لے کے وڑ جاندے نے کیوں وڑے ہیں اے جی میں وچوں باتھو پیا کھڑنا میں میمنا پیا کھڑنا میں ڈیلا پیا کھڑنا میں پگاڑ پیا کھڑنا کیوں کرنا ہے اے جی میری فصل نو نقصان دے گا اے ندین فصل نو نقصان دے گا اور ویکھ لے تینو اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے میرے رب نو دین چ ندین وارا نہیں کھاندا اے دین مذاق نہیں
یہ دین پراپر آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے. میں تے گل کہی سی میں کہا جڑی عید تسی مناندے ہو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دی کرسی تے بیٹھے ہون گے پورا میدان محشر اٹیا ہے اللہ کہن گے ہاتھ کھڑے کرو جڑے دنیا چ نبی دی جشن میلاد النبی دا جلوس کر دے رہے نے تے مینوں اے دس اوتھے ابو بکر اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا کہ نہیں بولو بھی ہن کی ہویا جے حضرت عمر ہاتھ چکن گے حضرت عثمان و علی 1,44,000 سیادیاں نہیں چکنا تے اتھے وہابیاں بھی جدر ابو بکر جائے گا جدر ابو بکر صدیق جان گے ادھر ہی اہل حدیث جان گے بولو بھی میں کیا ہے جڑے عید مناندے ہو اے دا کوئی وجود. ایک مولوی کہن لگا 15 آیتاں نے جشن عید میلاد النبی تے میں ثابت کرنا. میں کیا مولوی انہاں آیتاں دی تینوں سمجھ آئی ہے میرے ابو بکر نو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ پھر تیرے عقیدے دے مطابق ابو بکر عمر عثمان و حیدر نے انہاں آیتاں تے عمل نہیں کیتا. صحابہ قرآن دی آیات تے معاذ اللہ الیاذ باللہ منکر سن. میرے بھائی یہ جڑی نیکی تو کرنا ہے اس نیکی دا آمینہ دے لال نو نہیں سی پتا. روئے زمین تے کوئی بھی عمل کوئی عبادت آسمان تو نازل ہوئی وہ دیتے سب تو پہلے عمل آمینہ دے لال نے کیتا ہے بعد دے اندر باقی صحابہ نے کیتا ہے. انہیں دا مطلب ہے جیڑی نیکی تو سمجھ کے کرنا ہے پھر دا آمینہ دے لال نو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں سی وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ اکنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اس واسطے الیوم اکملت لکم دینکم سونیا تھوڑے تے دین مکمل ہو گیا ہے ہن تھوڑی نبوت بھی آخری نبوت ہے تے دین بھی آخری. قیامت تک نہ نواں دین آ سکتا ہے تے نہ نواں جیڑا نواں دین بنائے گا نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے. بولو وہ سمجھ آ رہی جے؟ آئیے ذرا غور کیجئے میں جڑی گل توجہ دلانا چاہنا وا پیغمبر دی ختم نبوت تے دلالت کر دیئے قرآن دی ایوی آیت ایک اور آیت میں پڑھن لگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیت کدوں نازل ہوئی جدوں کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا عالم ارواح آقا فرماندے نے اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی تے رب نے اودوں ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا سی. اجے آدم دی مٹی بولو بولو آدم دی مٹی گوئی گئی سی تے اللہ نے اودوں ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی. سبحان اللہ انی مکتوب خاتم النبیین اللہ نے منو اودوں ہی خاتم النبیین دے لکھ دیتا ہے. اجے آدم دی مٹی گوئی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے کوئی نبی نہیں آیا. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے
نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب جی اللہ جی کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں تھانو دنیا تے بھیج دواں تھوڑیاں نبوتاں توجہ کریا جے تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں صحیفیاں دا امامتاں دا خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے بلکہ تھوڑا سورج نصف النہار تے ہوئے ایسے دوران ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے فرمایا مصدق کلی ما معکم وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے سارے نبیان دینے فرمایا اللہ تؤمنن بھی ولا تنصرن نون سکیلہ دا لے آکے رب نے پار پا کے نبیانہ گل کیتی ہے جدوں او آ جائے گا او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے خطابتاں دیاں کتاباں بند کر دینیاں نے مراد کی ہے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے وہ بولو دے صحیح تسی یہ بول دے نہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے کنہاں نو کیا جا رہا ہے میں صدقے جاواں انبیاء نو کیا جا رہا ہے نبیاں نو کیا جا رہا ہے اے میرے نبیو گل دھیان نہ سن لو اگر تسی میرے نال وعدہ نہیں کرو گے تے حساب لا لو میرے کو تسی نبوت بھی نہیں لو گے اللہ 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 ذرا گل دھیان نہ سنیا جے بابا جی سعید الفت کی آندے نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں ساریاں پاسے ہو جانا نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے انہوں آخ دینے مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد کہہ دیو صلی اللہ اچھی کہہ دیو جنہاں نو آقا نہ پیارے ہو درود پڑھیا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میرے پیغمبر دیان تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی بولو بولو کسے نبی دی شریعت چل سکتی ہے تے جے کسے نبی دی نبوت کیوں نہیں چل سکتی وجہ آدم دنیا تو جدو فوت ہوئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت نوح دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی ادریس دنیا تو گئے اپنے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے موسیٰ جدو دنیا تو گئے اپنی تورات اور نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل اور نبوت نال لے گئے اگیا نبی داود دنیا تو گئے زبور اور نبوت نال لے گئے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے تاجدار ختم نبوت کیمرہ پرلے پاس سے کہتے ٹھاؤ انہوں پہلے انہوں کتے کی ٹور گیا ذرا انہوں دی گواہی بچ بیجے انہوں اٹھا دو کیمرے والے انہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شہر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ہن قرب قیامت ایک نبی آئے گا خدا نہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہن توجہ کرو وہ مینارہ بن چکے ہے دمشق دے اندر
جدے اتنے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. توجہ کرو میرے وال, اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے اس مینارے تے. فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے. دوجی حدیث ہوندی ہے سیڑھی لائی جائے گی آسمان تک, اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتاریا جائے گا. تو جب مینارے تے اترن گے مومنین سیڑھی لا کے مینارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے. امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے. امام مہدی دا اصل نام محمد بن عبداللہ, نبی دے نام تے نام ہے, ولدیت بھی آپ دے باپ دے نام تے وے. حضرت عیسیٰ اترن گے, سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا, زرد رنگ دا حضرت عیسیٰ نے سوٹ پہنیا ہوئے گا. جدو ویکھن گے امام مہدی کہن دے عیسیٰ آ گئے, آ جاؤ تسی نبی ہو, تسی نماز پڑھاؤ, اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں دے نے میں نماز پڑھان نہیں آیا, آج میں نماز تھوڑے مگر پڑھنے واسطے آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا. کی بن کے آیا؟ بولو بولو. حضرت عیسیٰ جڑے اصل نبی نے کی کہیں دے نے میں امتی بن کے آیا. تے مرزے غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں. ایک کتاب دا نام ازالہ اوہام ہے, دوجی کتاب دا نام سطح الاسلام ہے. یہ دوویں کتاباں جدے اندر نے پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, اور یہ کتاباں امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دا اس پریس دے اندر رسالہ چھپدا سی, وہ اپنے رسالے دیاں غلطیاں صحیح کرنے واسطے آئے. انہاں کیا جی مولانا مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا. تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر او دا پہلا بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے, اور ایک بات جڑی ہے مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب ختم نبوت دے اندر درج کی تھی. آندے نے میں تحریک ختم نبوت کتاب لگا لہن, میں ساریاں لائبریریاں تے کتاباں نو چھانے ہاں, میں پتہ کراں کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. مولانا آغا شورش کاشمیری لکھ دے نے رحمہ اللہ. پھر میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ پہلا بانی اہل حدیث دے عالم دین انہاں دا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ. اور سب تو پہلے مرزے تے جنہیں کفر دا فتوہ لایا وہ بھی سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ. اس فتوے دے اتے 200 علماء دے سین کروائے, جدے اندر دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام علماء موجود. 200 علماء مولانا محمد حسین بٹالوی نے بر صغیر پاک و ہند دے اندر پیدل چل کے, آپ پیدل سفر کر کے پشاور پہنچے. اتھے مولانا رمضان صاحب سن جڑے مولانا سید نذیر حسین دہلوی دے شاگرد سن, انہاں کو بھی سین کروائے. 200 علماء دے سین کروائے. کیوں کہ مرزے دے کفر دے اندر, مرزے دے مرتد ہون دے اندر, مرزے دے لعین ہون دے اندر, مرزے دے کافر ہون دے اندر, مرزے دے بے ایمان ہون دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں. اور مرزے نے اقرار کیتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 کہ میرے تے سب تو پہلے اس زمین دی دھرتی تے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے 2 اہل حدیث مولوی نے, ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے, دوجے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. اور سب تو پہلے دیاں کتاباں دا جواب 1898 دے اندر جس شخصیت نے لکھیا ہے او دا نام قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ, وقت دے جج سن, جنہ سب تو پہلی سیرت تے کتاب لکھی جدا نام رحمت للعالمین. اس تو پہلے ہندوستان تے سیرت تے کتاب کوئی نہیں سی, 3 حصیاں دے اندر لکھی, اور اللہ دے نبی دی محبت گرک ہو کے لکھی. جنہیں رحمت للعالمین نہیں پڑھی انہیں نبی دی سیرت دا مطالعہ نہیں کیتا. فیس بک ویندے ہو نوجوانوں, ڈائیجسٹ پڑھ دے ہو, کدی رحمت للعالمین خرید کے اپنے کرانچ لے آؤ, روز دے ہو دے 2-3 صفحے پڑھیا کرو. انہوں نے بڑی کمال دی ایک بات کی تھی, پیغمبر دی پوری سیرت نو بند کر دیتا. کہیں دے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے, ماں دا نام آمنہ ہوئے, دائیا دا نام حلیمہ ہوئے, جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے, امن والی گوچ جنم لیا ہوئے, حلم والا دودھ پیتا ہوئے, انہوں محمدی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا.
ذرا غور کیجئے، جدو ناپاک پودا پیدا ہوا، مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھیا اپنی کتاب تائید اسلام، انہوں نے کہا مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ جڑا اصل عیسیٰ سی ہوتا تے پیو ہی کوئی نہیں، تے تیرا ابا بھی ہے، بولو دے صحیح، جہاں نام ہے غلام مرتضی، بول دے نہیں، تے او دی ماں دا نام ہے کسیٹا بی بی، گل دی سمجھ آ رہی؟ انہاں کیا قاضی صاحب نے ظالمہ تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے، تے جس عیسیٰ نے انہیں قرب قیامت او دی ماں دا نام مریم ہے، جدے حیا دے تذکرے عرشاں تو رب ذوالجلال نے قرآن چ کیتے نے، او دی ماں دی نام دی پوری سورت ہی رب نے قرآن چ نازل کر چھڑی ہے۔ تے اس عیسیٰ نے انہیں دمشق دے اندر مینارے اتے تو تے قادیاں دے اندر پیدا ہوئے ہیں، تے نالے اس عیسیٰ نے مرنا کتے ہوئے، حضرت عیسیٰ ہونگے، شادی کرنگے، 40 سال زندہ رہنگے، اولاد پیدا ہوئے گی، لیکن لوریو ایک گل سور بھی سن لو، حضرت عیسیٰ نے انہیں اپنی انجیل لے کے نہیں ہونا، اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی عمل کرنا ہے، قرآن تے کرنا ہے، نبی دی حدیث تے کرنا ہے، اپنی انجیل اپنی شریعت لے کے نہیں ہونا، کیونکہ میرے پیغمبر دا امتی بن کے ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو موت عرب چاہے گی، پہلا جنازہ بیت اللہ چ ہونا ہے، دوجا جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، تے جتھے روضہ رسول ہے، جتھے پیغمبر دی ایک کمر ہے نا، ایتھے آقا دی قبر پاک جتھے آپ دی کمر ہے، ایتھے حضرت ابو بکر دا سارے نال قبر چ، جتھے ابو بکر دی کمر ہے اتھے حضرت عمر دا سارے، اس طرح دفن کیتے ہیں، پیرا چ جگہ باقی ہے، وہ جنہی جگہ باقی ہے اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونے۔ قاضی صاحب ہے کہنے لگے میری پشین گوئی ہے، تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے، تیرا جنازہ ہونا تے دور دی گل ہے، تیرا نبی دے قدمہ چ دفن ہونا تے بڑی دور دی گل ہے، میری پشین گوئی ہے جب تک تو زندہ رہیں گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا، تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا۔ مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہا ہے، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا، اور سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کنے کیتا ہے پتا جی؟ بولو، مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ نے 1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے مرزے دے نال، سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتوہ لایا وہ بھی اہل حدیث عالم دین، جنہیں تحریک ختم نبوت نو چلایا وہ بھی اہل حدیث عالم دین۔ میں انکار نہیں کرتا کہ بریلوی یا دیوبندی علماء نے ختم نبوت تے کام نہیں کیتا ہے، ساریاں کیتا ہے، لیکن فرنٹ دے مورچیاں دے اندر میں اپنے علماء نو پایا ہے۔ سب تو پہلے مبالغہ ادیاں کتاباں دا جواب جنہیں دیتا ہے وہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اہل حدیث، اور سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے او دا نام ہی صوفی عبدالحق غزنوی اہل حدیث۔ مرزا 1908 جہنم واصل ہویا ہے، صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ 1917 ہی فوت ہوئے۔ پھر انہیں 1893 دے اندر ہی اشتہار لائے کہ میرے نہ مناظرہ کرو۔ یہ جدو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس تو پہلے حنفی سی، حنفیت تو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، یہ دیاں اپنیاں کتاباں لکھیا انہیں کہا میں حنفی سا۔ بہرحال جدو انہیں کہنے لگا جی میرے نہ مناظرہ کرو ختم نبوت، کسی عالم دین نے دا چیلنج قبول نہیں کیتا، ادو بھی چیلنج قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیتا ہے۔ امرسر دی عیدگاہ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک، 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا، مولانا فرمان لگا گل سن میری، میں تیرا چیلنج قبول کیتا، میرا چیلنج تو بھی قبول کر۔ ساڈے عالم دین نے انہوں نے مبالغہ کر کے تو 10 دن زندہ رہ جائے، میں مسلک حل دی چھڑ دیا۔ وہ کون سن پتہ جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، لکھوی خاندان، غزنوی خاندان، روپڑی خاندان، یہ جنہیں خاندان نے نہ بڑا دین دا کام کیتا ہے۔ مولانا نو پتہ لگا، مولانا نو محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا، پتہ ہے انہوں نے موت کتنے آئی؟
مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے، قبر انہاں دی جنت البقیع بنی. صرف علامہ احسان علی ظہیر ہی دفن نہیں، ساڈے بڑے بڑے اکابر علماء دفن نے. مولانا محمد علی مدنی جڑے انہاں دے بیٹے سن وہ بھی اوتھے ہی دفن نے. حضرت علامہ شہید دے باپ شیخ ظہور لائی وہ بھی ماشاءاللہ اوتھے ہی دفن نے. اللہ جو پتہ لگا نا مولانا محی الدین انہاں کیا یار محمد حسین اینو تو ٹائم ہی 3 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا، اینو تو 2 دن دا 3 دن دا ٹائم دینا سی، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی، تو اینو 10 دنوں دا ٹائم دے چھڑیا. یعنی اپنے زہد اور تقوی تے کنا وا. تے مرزے نو پتہ لگدا ہے میرے متعلق مولانا محی الدین نے کیا کہ انہیں تیجے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. تے کہن لگا میری پشین گوئی ہے، انہیں میری گستاخی کیتی ہے، میری بھی پشین گوئی کی ہے کہ دے کر اولاد نہیں ہوئے گی، یہ نہیں مرے گا دنیا تو اولاد نہیں ہوئے گی. انہوں پوچھا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا میرے تے بھی ایک فرشتہ وہی لے کے آندا ہے، او دا نام ٹیچی ٹیچی ہے. یہ اگلے دن میری یہی تقریر سن کے ایک پورا خاندان مرزیاں دا جڑا نا وہ اہل حدیث ہویا. میں انہوں سیال کوٹ کلمہ پڑھایا. پاکستان حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب پورے خاندان نے کلمہ پڑھیا اور وہ بچے نے آن کے سٹیج تے کیا بھی ہے ٹیچی ٹیچی مرد آباد. ٹیچی ٹیچی وہ تقریر چ سنیا انہوں نے پسرونی صاحب کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی، یہ فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ میں کیا سنو جدوں دا آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آیا. قیامت آ جائے گی جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آئے گا. کائنات دے اندر جیڑا بھی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے. اور ایک گل میری یاد کرو آج لکھ کے لے جاؤ، اتنے بڑے عیسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نہیں، اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے. یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عزیر سچ ہے، عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ. یہ مرزائی خود بھی جھوٹے نے، نبی بھی جھوٹا ہے. اس واسطے بدترین مرتد نے، کافر ہی نہیں. اللہ اکبر. میں بات کر رہا انہیں کیا بیٹا نہیں ہونا میری پشین ایتھے کو پکھا لوا لینا سی کلیم اللہ صاحب ساڈا تیل کڈن ڈے ایتھے ایک سٹیج تے پکھا لگ جانا. تو بہرحال مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. توجہ ادھر میرے والے، میں آخری باتاں کراں بعد مقامہ. جدوں انہیں پشین کوئی کیتی اولاد نہیں ہونی، اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن. تے اے جو تقریر کرتے مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اوتھے ہی فوت ہوئے نے، قبر بھی انہاں دی اوتھے میں. اے جو تقریر کرتے ہوندے آندے آ مرزیو مرزے نے جھوٹا کرن واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا. حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ دا ایک مرزیاں دے مربی نال مناظرہ ہویا نا، مولانا فرمان لگا تعارف کران دا جی میں مربی ہاں. وہ کہن لگا مولوی صاحب تہاڈا کی تعارف ہے؟ میں وہابیاں دا مربا ہاں. وہ کہن لگا مولانا فرمان لگا 10 مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جڑی انہیں کیتی ہوئے تے جھوٹی نہ ہوئے، تے میرے نبی دی پشین کوئی ایسی 10 جڑی نبی نے زبان نبوت چو کیتی ہوئے تے سچی نہ ہوئے. مولانا فرمان لگے چل ایتھے ٹک لا لینے. انہیں کہا مرزے نے کیا سی مولانا محی الدین دے کر اولاد نہیں بیٹا تے ہویا انہاں دا. پھر انہیں کیا سی میری بیگم محمدی جڑی ہے محمدی بیگم او دے نال میرا نکاح ہونا ہے. وہ ہویا تے کو نہیں آندا کو نہیں دنیا چ نہیں ہویا آگے ہو جائے گا. مولانا فرمان لگے وہ محمدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی مرزے نو. تو انہیں اپنی کتاب چ لکھا جڑا منو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. تے دا مطلب ہے وہ کافر ہے. کافراں کتے جانا ہے؟ جہنم چ. تے جے قیامت نو دی شادی ہوئی تے برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ یار پھر گھر جوائی کتے رہے گا؟ جہنم چ. میں کیا مرزے دی پشین کوئی وکھاؤ جیڑی کو سچی ثابت ہوئے. اینڈ تے آن کے ذرا توجہ کرے آجے. انہیں آپ ہی لیٹر لکھی ہے جدو مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ دے مناظر تحریر تقریر دے کولو تنگ آ گیا ہے
تے تنگ آن کے لیٹر کی لکھدا ہے اگر میں جھوٹا واں تے مولوی ثناء اللہ دی امرسری دی زندگی چ مر جاواں اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے اور مریا لاہور لیٹرین دے اندر جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے میں کنجر لیٹرین چ مریا اینو لیٹرین چ دفن کرنا چاہیدا سی تاکہ پیپے دے منہ چ فٹ کر دے اینو تازہ غذا ملدی بول دے نہیں آمینہ دلال جتھے فوت ہوئے نے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ میرے پیغمبر فوت ہوئے جنت دے اندر آپ دی جڑی قبر پا کے آپ دی چارپائی دے نیچے بنائی گئی ہے اے پیغمبر دے سچے ہون دی علامت ہے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے میں مرزیو ڈب کے مر جو اے دی فوت والی جگہ تے ویکھو لیٹرین ہے پھر مریا لاہور دے اندر اینو دفن قادیان چ کیتا ہے یہ دے جھوٹا ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے وے جاؤ میں چیلنج کرنا میں کئیاں تقریراں چ کیا ہے کہ جاؤ جڑا نبی دا خاص ہے جدو نبی فوت ہوندا ہے جویں دفن کریدا ہے قیامت تک نبی دا وجود قبر چویں ہی رہے گا انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی میں کہا مرزا دی قبر پٹو اگر سور نہ نکلے وچوں تے مسئلہ کہل دی چڑھ دیاں گے مولانا محمد یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ انہاں دا مناظرہ ہویا ایک مرزائی دے نال کہنے لگے اج بھی مرزے دی قبر چ اگ بلدی ہے پئی وہ کہنے لگا مینوں وکھاؤ مولانا لے گئے مرزے دی قبر تے جدو جا کے ویکھیا مرزے دی قبر چ اگ بل رہی ہے لیکن انہوں نظر نہیں آ رہی کہنے لگا جی مینوں نظر نہیں آوندی تسی کہہ رہے ہو جھوٹ بول دیو مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ نے ہاتھ چکے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے ایدیاں اکھاں دے اگوں بھی پردہ ہٹا دے جدوں نے اگ بلدی ویکھی تے ویکھ کے پیچھے نو نسیا تے کہنے لگا مولانا تسی سچے ہو میں جھوٹا ہاں میں اج تو بعد مرزائیت تو تائب ہونا میرے بھائی آئیے کوئی ایسی بات بتاؤ تے صحیح جڑی مرزے دی سچی ہوئے دنیا دا لعین ترین کذاب ترین آدمی جڑا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک اکھ تو کانا ہے ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مل لئی وہ بول دے نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم انہیں خط لکھیا ہے 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے فوت ہو گیا جہنم واصل ہو گیا ہے تے قادیاں دے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیاں چاہے ایتھے سٹیج لا کے سانو قرآن تے حلف دے کہ مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا اسی سارے قادیاں دے مرزئی جڑے ہیں مرزا یہ چھڑ دیاں گے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ گئے قادیاں سٹیج لایا قرآن پڑھیا فرمایا قادیاں دے مرزئیو مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا تو انہوں نے کی کیا سی اے حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال تک زندہ رہ جائے 1 سال تک تہی مرزا یہ تو تائب ہو جائے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے اور تھوڑا مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا قادیاں دے مرزئیو تسا کہ 1 سال میں 5 سال زندہ رہاں گا تو ہاں سال دی گل کیتی ہے میں 5 سال دا اعلان کرنا کسی نے کہا مولانا انہاں سال دا کیا تو 5 سال دا مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا اے اجے پیغمبر دی ختم نبوت اور پھر 5 سال دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری بیمار ہوئے مرزا زندہ سی امرسر دے ہاسپٹل چ داخل ہوئے جڑا علاج کرنے والا مرزئی ڈاکٹر سی کسی نے آن کے دسیا مولانا وہ مرزئی تھوڑا علاج کرتا جی تے ایتھوں ہسپتال بدلی کتے زہر دا ٹیکہ ہی نہ لا دے تے مولانا فرمان لگے 10 ٹیکے بھی مینوں زہر دے لائے نا میں پھر بھی نہیں مرنا جب تک مرزے نہیں مرنا میں نہیں مر سکتا مینوں پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے میں اور مرزا 1908 چ مریا ہے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ 1948 فوت ہوئے مرزے تو 40 سال بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول بابا اسم صاحب محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا
جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا نعرے تکبیر نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث قادیانیوں پر لعنت بے شمار قادیانیوں پر لعنت قادیانیوں پہ لعنت حرمت رسول پر شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب یہ نہ نعرے پتہ کیوں مارے نے نعرے مولوی دا پٹرول ہے کہ چلو بھی نعرے شارے وجن کے پسروری صاحب اور لگے رہن گے یہ نہیں گل نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں منو دتیاں گئیاں نے تے کسے نبی نو اوتی تو جوامی القلم جامع کلمے اللہ نے منو دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتوروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں دوجی گل ونصرت بالرعب ایک مہینے دی مسافت دے اتے دشمن تے میری حیبت طاری ہو جاندی ہے یہ بھی چیز اللہ نے کسے نو نہیں دیتی تیسری چیز وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے یہودی نماز پڑھدا اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا اگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا اپنے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر آئیے ذرا غور کیجئے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے کیا میرے محبوب حمام چ نماز نہیں پڑھنی چرستے چ نماز نہیں پڑھنی جڑا ڈنگراں دا واڑا ہے اوتھے نماز نہیں پڑھنی قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی روڑی تے نماز نہیں پڑھنی کسے چرستے چ نماز نہیں پڑھنی باقی ساری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے اللہ میرا امتی کلا ہے جنگل دے اندر ہے سفر دے اندر ہے او دا دل کردا ہے میں 27 نمازاں دا ثواب لواں میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے نہیں حلال کیتا سارے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو اگ آندی سی کھا جاندی سی تے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں بدر فتح ہویا ہے مال غنیمت آیا ہے اللہ میرے واسطے کیوں حکم ہے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سونیا قیامت تک تیری امت واسطے تیرے واسطے میں مال غنیمت نو حلال کر چھڑیا ہے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً جننے نبی آئے نے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 950 سال واسطے آیا ہے میرے محبوبہ تیریاں واریاں آئیاں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ایک ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گران دا نبی ہے میرا نبی سارے جہان دا نبی ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنا کے بھیجے ہے جی میں ریل گاڑی چلے لاہوروں کدی خانے وار رک دیئے کدی روڑی تے آخری سٹاپ ہودا کی ہے کراچی تو اگے جائے گی سمندر چ ڈگے گی ایویں ختم نبوت دی گڈی آدم تو چلی نوح تے بریک ماری عیسیٰ تے موسیٰ تے تک پہنچی
چلدی چلدی آمینہ دے لال تک پہنچی، جڑا اس تو اگے چلائے گا سیدھی جہنم چ جائے گی. کیوں؟ رب نے مور لا دیتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. آقا فرماندے نے 7ویں چیز اوتی تو شفا، شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے. شفاعت کنے کرنی ہے؟ بولو بھابیو، سارے نبیاں جواب دے دینا ہے تے اینڈ تے ساری امت میرے کو آئے گی. میں اللہ دے عرش تے پائے نہ سجدے چ ڈگاں گا تے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا. تے پھر بھی آقا کہن گے اللہ میری امت بہتی ہے، بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا اج تو جویں کہے گا میں اوویں تینوں راضی کر دیاں گا. اوتھے نبیاں دی آواز آنی، یہ ایویں آندا ہے لے بھابی رولا پاندے نے آہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا. میں اوتھے سارے ننگیا ہونا، لڑ پھڑنا کتھوں جے؟ او بول دے نہیں، او بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ او سارے تے ننگیا ہونا حفاتن عراتن گرلن. آقا فرماندے نے لگ بدنا تو ننگے ہتھاں تو خالی. تے جدو بندہ ننگا پھڑے تو پھر لڑ کتوں پھڑنا ہے؟ جدو کرتا پایا تو لڑ تو پیچھوں پھڑی دینا. تو انہاں دے ننگیا ہونا. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا. دوجے نمبر تے میرے محبوب نو جنت دا حلہ پہنایا جانا. اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا ہے، جھنڈا بھی میرے پیر دا، لواء احمد حوض کوثر بھی میرے پیر دا، مقام محمود بھی میرے پیر دا، تے شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے. بولو شفاعت کنے کرنی ہے؟ میرے تیرے پیر و مرشد. چھڑ دے کھیڑا محمد نو چھڑیاں ہو جائے گا. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. وہ توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے. ہر ایک نبی ہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. اوے محشر دے دن جدوں توپ نے ستاونے، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. رب نے کہہ دیتا جنت دے دربانوں جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تو آن دروازہ نہیں کھولنا. آکھیاں کہ ادھر منہ بھی کر جے، وہ بول دے نہیں. آقا نے دروازہ کھڑکانا ہے، آواز آئے گی من دکل باب. دروازہ کھڑکان والے آقا انہیں آقا فرماندے نے میں محمد تے آمینہ دا جایا. اوے جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا. ایک بندہ دن چڑھے چونگی امر صدو دے چوک سے دیوا بال کے بیٹھا ہے سورج سرتے ہوئے، تو ننگن آلیا کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے. آکھن گے کہ نہیں؟ بولو. پھر سورج سرتے ہوئے تو دیوا بال کے بیٹھا ہے. تے آقا علیہ السلام نو اللہ اندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک سورج ہو ہے جڑا سویرے مشرق چو چڑھدا ہے شام نو ڈوب جاندا ہے. جڑا میرا سورج ہے یہ دنے بھی چڑھیا ہے تے رات بھی چڑھیا ہے. سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے، احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. اگلی گل سن، کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نل جوڑی. الحمدللہ
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھئی دعا کرو مولا ساڈے بھائی کلیم اللہ پٹی صاحب دی اس کانفرنس نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ویکھو ادا اخلاص ہے، پیر محل تو میں تقریر کر کے اتنے پہنچیا تے دوجا جلسہ میرا ٹھوٹیاں والا کیڑا ہے ٹھیٹھیاں چنیوڑ دے نال روڈ انہوں نے میں جواب دیتا ہے راج تے اتنے میں پہنچیا مولانا احمد حسن ساجد صاحب نے بڑے ترلے لے میں کہا کلیم اللہ پٹی ناراض ہو گیا نا تو پھر بڑا کام خراب ہونا ہے انہوں نے پھر راضی کر لیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ مرد مجاہد ہے یہ واسطے دعا کریا کرو اللہ دی زندگی برکتاں عطا فرمائے۔ ماں باپ ہے نے اللہ انہاں دے ماں باپ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی فوت ہویا بیمار ہے بھائی انہاں دے بھائی بیمار نے اللہ انہوں کامل مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ میرے امی ابو جتھے لیٹے نے چاچو میری اہلیہ میرے بھائی اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ اس مجمع جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما۔ تے اسٹیج سیکرٹری صاحب دا کی نام ہے مولانا مبشر قدوسی صاحب اینا چکدے نے مولوی نو جیگرے چھت نو جا وجے ہیں حضرت علامۃ الدہر علم و بالکل باہر اللہ تعالیٰ بھی یہ جوانی چ بھی برکتاں عطا فرمائے۔ مولانا ویس صاحب مولانا عمیر صاحب عبدالوہاب صدیقی صاحب اللہ سب دیاں جوانیاں چ علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے اور بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی اویس نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جنہیں بے اولاد نے سب نو نیک اولاداں عطا فرما۔ ساڈے بچے اویس نو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمانوں نو اللہ بیٹیاں دیتی ہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ جنہیں کانفرنس آئے نے تیرے بندے اللہ انہوں نے دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما۔ آن والیاں بیبیاں نو بھی اللہ سیڑیاں ساڑیاں ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما۔ اللہ انہاں دے گھراں چ بھی امن سکون پیدا فرما۔ اللہ جے کوئی میری بہن بے اولاد ہے اللہ او دی گود نو بھی اولاد دے میوے نہ ہریا بھریا فرما۔ جس میری بہن دا میری بہن دا میری بچی دا میری کسی ماں دا والدین دنیا تو چلا گیا اللہ انہوں دی بھی بخشش فرما۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اچھی کہو آمین۔ اللہ اس ملک نو دشمنہ کو محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک دے اتے جڑے دشمن مسلط نے انہوں نستو نبود فرما۔ اللہ اس ملک دی فوج دی حفاظت فرما۔ ماشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت ایک قافلہ آئے گا جنہاں حرمین دی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے انہاں مجاہدان دے وچوں پاکستان دی فوج نو اپنی عدالت قبول کیتا ہے۔ الحمدللہ ساڈی فوج اس وقت حرمین دی حفاظت واسطے گئی ہے۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اپنے فوج واسطے دعاواں کریا کرو، اپنی ایجنسیاں واسطے دعاواں کریا کرو، پاکستان دے امن واسطے دعاواں کریا کرو۔ اگر پاکستان ہے تو تسی ہو، اگر فوج ہے تو تسی ہو، اگر ایجنسیاں ہے تو تسی ہو۔ اس واسطے ان اداریاں واسطے بھرپور دعا کریا کرو جڑے دن رات پاکستان دی حفاظت واسطے کر رہے ہیں۔ غزہ دے مسلمانہ دی اللہ مدد فرما، فلسطین دے مسلمانہ دی اللہ مدد فرما۔ اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس کر دے، اللہ اسرائیل نو نستو نابود کر دے، اللہ یہودیاں دا ستیہ ناس کر دے۔ ہاں جی اللہ اس ریلے نو کامیاب کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی